السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پچھلی حکومت جو تھی 85 کی کابینہ تھی، اور اس کابینہ میں بیشتر وزیر یعنی 30 کے قریب ایسے تھے جن کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں تھا، لیکن اتحادی حکومت تھی اور اتحادیوں کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ ان کو تو یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کریں حکومت کو۔ ان کو یہ خیال نہیں تھا ان اتحادی سیاسی جماعتوں کو کہ اگر ہم نے یہ ضد کیا کہ ہمارے لوگوں کو آپ ایکوموڈیٹ کریں منسٹری میں، اور منسٹری میں ظاہر ہے اگر منسٹری دے رہے ہیں تو اس کے جو لوازمات ہیں اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، چاہے آپ پورٹ فولیو دیں نہ دیں۔ ظاہر ہے اس میں گاڑی بھی ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، اس میں اسٹاف بھی ہے، اس میں رومز بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کافی بڑا ہیوی اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے۔ تو 85 کابینہ جب ہم پوچھتے تھے کسی حکمران سے تو وہ کہتے تھے اتحادی حکومت ہے، تو اتحادی حکومت میں تو سب کو لینا پڑتا ہے۔ بھائی کیوں لینا پڑتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ جب پوری کی پوری سیاسی جماعتیں اس بات پر، اتحادی حکومت اس بات پہ قائل ہیں کہ عمران خان کی حکومت 3 سال 7 ماہ کی جو رہی اس نے معاشی تباہی کر دی ہے، اور وہ ذمہ دار ہیں جو آج عوام کے اوپر جو بوجھ بنا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، یہ پچھلی حکومت کہتی تھی نا، اتحادی حکومت، تو جب حکومت یہ کہتی ہے کہ جی عمران خان کی بنیاد پر معاشی تباہی ہے اور اس عوام پر بوجھ ہے، تو پھر آپ عوام پر بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں 85 کابینہ؟ پھر آپ چھوٹی کابینہ کیوں نہیں رکھی؟ بہرحال یہ بحث چلتی رہی لیکن نہیں مانا۔ اور اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 85 کی کابینہ نے 16 مہینے میں اس کی کیا کارکردگی ہے؟ ہمیں بتا دیں، شاید ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ہم تو پوچھتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں۔ 2 منسٹری تو ایسی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، ایک انرجی کی ہے، ایک پاورز کی ہے، آپ کے پیٹرولیم کی ہے۔ یہ سب جو منسٹری ہے جو بھی ہے، اس کا براہ راست تعلق عوام سے۔ وہ کہاں گیا جہاز جو روس سے آ رہا تھا؟ عوام نے تو 20 روپے جاتے جاتے پچھلی حکومت نے، اور نگراں حکومت نے 17 بڑھا دیا۔ $37 آج 305 سے اوپر گورنمنٹ کا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اور یقیناً میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فیس کرے گا۔ اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں وزیر اعظم نے بڑی کوشش کی، محنت کی، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے، کامیابی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مل کر ایک ایکویشن پہ کام کیا، اور اس سے کم بڑی پالیسیز اینڈ پلاننگ ہوئی، اور معیشت کو ایک ٹریک پہ ضرور لے کر آئے۔ اب اس کی جو فائدے ہیں وہ ابھی نہیں ملیں گے، وہ تو بعد میں ملیں گے، لیکن کیئر ٹیکر کو فیس کرنا پڑے گا۔ جو ایگریمنٹ IMF کے ساتھ پچھلی حکومت نے سخت کی ہیں اور مجبوری تھی کرنا، تو اس میں جو عملداری ہوگی، جیسے کہ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کی پاسداری کریں گے، IMF کے ساتھ جو بھی ہوئے ہیں اس کو پاسداری کریں گے، اور وہ عمل پہ آیا جائے گا، اور اسی قسم کے لحاظ سے جو معاہدے ہیں اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ وہ بتا دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی جو بھی IMF کے ساتھ سختی، اور IMF کی سختی اس لیے تھی کہ عمران خان نے اپنی دور میں IMF کو انگیج کر کے اس کے ساتھ معاہدہ توڑا، اس کے ساتھ اس کو جھوٹ بولا، تو اس لیے وہ اب کسی بھی حکومت کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے، تبھی انہوں نے بڑی سختی بھی کی ہے۔ 12 تو وزیر اعظم اور چند وزراء گنتی پہ ہیں، 2 3 4 جن کے کچھ کام ہیں، لیکن اس کو ایکسپریس نہیں کیا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا۔ ہم تو پوچھتے رہے، ہم تو، اور یہ کام سارے وزراء یہ کہتے ہیں، جو بھی چند وزراء ہیں جنہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو، اور حکومت کی جو بھی کامیابی تھی 16 مہینے کی، اس کا ذکر اینکر کا کام تو نہیں ہے، میڈیا کا کام تو نہیں ہے کہ ہم اشتہار بانٹیں، یہ تو کام وزیر اطلاعات کا تھا۔ تو سوتی رہیں، پورا 16 مہینہ سوتی رہیں، اور 16 مہینے میں ان کو بولتے رہے آئیے حکومت کی کارکردگی بتائیں، تو نہیں بتاتی تھی۔ اور آج خود PMLN، نون لیگ، اتحادی اور وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو وزارت اطلاعات تھی انتہائی ناکام تھی، شدید ترین نااہل آپ کی وزارت تھی، جو کہ 16 مہینے کی ہم نے جو چند کارکردگی کی، اور اتنے بڑے کرائسس سے جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے نکالا ملک کو، وہاں سے کچھ نہیں ملا عوام کو۔ یہ کام تو وزارت اطلاعات کا تھا، وزارت سائنس کا تو نہیں تھا۔
ایک دوسرا یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ نگراں حکومت نے کہ ہم جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات اور جو بھی عمل ہے اس قسم کا قانونی وہ سختی سے سمجھ رہے تھے شاید پی ٹی آئی والے پچھلی حکومت چلی جائے گی نگراں آ گئی ہے تو ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا. نہیں، نگراں حکومت قانونی آئینی جو بھی آرڈر ہے حکم ہے جو آپ کے جو پالیسیز بن گئی ہے اس سلسلے میں اس کو فالو کرے گی. احتساب ہوگا اور سخت احتساب ہوگا 9 مئی کے حوالے سے، یہ بھی انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا. ایک بات جو میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی وہ بڑی وہ تھی کہ ٹویٹ میں ہم نے کہا کہ جناب یہ جو کابینہ آئی ہے نگراں حکومت، یہ نگراں حکومت کی کیبنٹ میں 70 کے قریب سفیروں کو بلایا گیا لیکن اہم ترین ملکوں کے سفیر نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لحاظ سے کیوں ایسا کیوں ان کے لحاظ سے نگراں کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں آئین میں ہے نہ ہمارے پڑوس میں. الیکشن کمیشن کو اختیارات بہت مضبوط دیے جاتے ہیں، ان کا کام ہے، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں اسی کے نیچے اور پھر نئی حکومت اوت لے لیتی ہے. لیکن ہمارے یہاں 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے نگراں آتی ہے. نگراں کوئی کانسیپٹ نہیں، اس لیے انٹرنیشنل سفیروں نے توجہ ہی نہیں دی اس نگراں کابینہ پہ. پہلے دی بھی تھی تو اب بالکل نہیں دی. 70 میں سے چند ہی لوگ آئے لیکن اہم ترین وہ نہیں آئی. دوسرا جو بہت بڑا عمل ہے جو ارباب و اختیار کو دیکھنا ہے، موجودہ حکومت کے وزیر اعظم کا کہنا ہے، جو مجھ سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میری کابینہ میں کرپشن میں نہیں ہونے دوں گا. لیکن اگر آپ صوبہ کے پی کے اور صوبہ پنجاب میں دیں تو بقول اہم ترین لوگوں کی کہ پنجاب میں اور صوبہ کے پی کے میں جو نگراں حکومت ہے انہوں نے ابھی چند مہینوں میں اتنی کرپشن کی ہے کہ لوگ بزدار کو اور محمود خان کے دور میں ہونے والی کرپشن کو بھول گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے اہم لوگ کہہ رہے ہیں، اسی حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. تو میں نے پھر ارباب و اختیار سے بھی مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کے پی کے میں چند لوگوں کو کرپشن پہ ہٹایا ہے، تبدیل کیا ہے، اور 5 ایسے ہیں جن میں سے 3 کی کرپشن ہے، 2 کی نااہلیت ہے. وہ سمری گئی تھی بڑی اہم اطلاع کے ساتھ، اس کی کوئی تردید نہیں ہے، وزیر اعظم کو گئی تھی. تو یہاں 2 صوبوں میں جو نگراں کام کر رہا ہے وہ نگراں کے پاس اختیارات بھی نہیں ہوتے. ان کے پاس بھی کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہے جو مرکز میں ہے، جہاں کچھ پاورز دیے گئے ہیں. یہ انٹرنیشنل مانیٹری کی پاور ہے. ہاں، یہ حکومت جو بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کو تیز تو کر سکتی ہے کہ کرو، ہرڈل نہیں ڈالے گی، لیکن اس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ بدل سکے. پوسٹنگ، ٹرانسفر، اپوائنٹمنٹ، یہ وہ اس کا کام نہیں ہے. بڑی بڑی پالیسیز بنانا ان کا کام نہیں ہے. سب کچھ ان سے چھینا. ان کا کام ہے صرف اس مانیٹری معاہدے کا جو انٹرنیشنلی فائنینشلی ہوا ہے، اور اپنی ان منسٹروں کو لے کر جو چیزیں ہیں اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں؟ آیا ان کے بھی منسٹرز پروٹوکول لیں گے اور پیسے خرچ کریں گے عوام کے اور کرپشن کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، جس طرح پنجاب میں اور کے پی کے میں ہو رہا ہے؟ بڑے پیمانے پہ وہاں کرپشن ہو رہی ہے، دبا کے کرپشن ہو رہی ہے. تو نگراں کانسیپٹ ہی ختم کر دینا چاہیے. اگر کھا رہے تھے تو انہیں کو کھانے دیں جو حکومت تھی. یہاں آپ نگراں بنا کے اور ان کو عوام کو بھی جواب دہ نہیں ہونا پڑتا ہے، یہ تو بھاگ جاتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں، جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کو میرا خیال ہے آگے سیاست فیس کرنی ہے تو ان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. وہ سمجھتے بھی ہیں اس چیز کو، لیکن کس حد تک وہ ان چیزوں کو، ان مافیاز کو فیس کر سکیں گے وقت آئے گا، بتائے گا. حالات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور 9 مئی کے اوپر ان کا بیان آ چکا ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. چنانچہ جو فوجی عدالت میں چلنے ہیں جن لوگوں کے وہ چلے گا، جن کا دہشت گردی میں چلنا ہے ان کا چلے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی امید نہ رکھے کہ نگراں حکومت میں پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کو کوئی ریلیف ملے گا. ٹھوک دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.